بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ویلکم ٹو ڈاکٹر موئز لاؤنج. انسانی رشتے یا ریلیشن شپ کے حوالے سے تسلسل کا یہ نیکسٹ پروگرام جو آج کا پروگرام ہے حاضر ہے. آج کا پروگرام بڑا اسپیشل ہے کیونکہ اتوار کو پوری دنیا میں ایک خاص دن منایا گیا جسے فادرز ڈے کہتے ہیں. فادرز ڈے 1910 میں سب سے پہلے واشنگٹن جو کہ امریکہ کا کیپٹل ہے وہاں منایا گیا. اور یہ دن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دن ان لوگوں کے نام ہے کہ یا تو جو فادرز ہیں یا پھر انہوں نے فادر جیسا والد جیسا کردار ادا کیا ہو. مثلاً تایا، چاچا، اسکول کا ٹیچر، کوئی بھی جس نے فادرلی کردار ادا کیا ہو اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں ہمیں کسی دن کی ضرورت نہیں ہے. ہر دن ہمارے لیے فادرز ڈے ہے، ہر دن ہمارے لیے مدرز ڈے ہے. مگر اس دن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سوچنا بڑا ضروری ہے. کیا ہم اپنے والد کا جو مقام ہے کیا اس مقام کا احترام کرتے ہیں؟ کیا جو ہمارے فرائض ہیں والد کی طرف کیا ہم اسے پورا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک جرنلسٹ ایک اولڈ ہومز میں گیا اور اس اولڈ ہوم میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی. اسے یاد آیا یہ بوڑھا شخص سالوں پہلے ایک دفتر کے اندر کلرک تھا. وہ اس کے پاس گیا اور اسے پوچھا تم یہاں کیوں ہو؟ مجھے یاد ہے کہ تمہارے تو 4 بیٹے تھے تو تم یہاں کیسے اولڈ ہوم میں ہو؟ تمہارے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ اس نے یہ کہا کہ میں بہت غریب آدمی تھا، ایک کلرک تھا کمپنی میں اور میرے 4 بیٹے تھے. میری بیوی کی موت ہو گئی. میں نے ماں اور باپ دونوں بن کر اپنے 4 بچوں کو پالا. میرے ایک کمرے کا مکان تھا اور اس ایک کمرے کے مکان میں میں نے اپنے 4 بچوں کو پالا، پڑھایا، بڑا کیا. پھر کیا ہوا؟ اس جرنلسٹ نے پوچھا. اس نے کہا آج میرے 4 بچوں کے 4 گھر ہیں. میرے ایک کمرے میں میرے 4 بچوں کے لیے جگہ تھی مگر آج 4 بچوں کے 4 گھر میں ایک باپ کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. بہت سارے ایسے والد ہیں کہ جن کی اولاد اس کا اس طرح خیال نہیں رکھتی، گھر سے نکال دیا ہے یا بے گھر ہو گئے. ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو آج ہم نے ایک کیس بلایا اپنے پاس، ایک ایسے والد کو بلایا ہے جس کی زندگی کی بھی کچھ ایسی کہانی ہے کہ جہاں اولاد نے باپ کو چھوڑ دیا. کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان ہستیوں کو کہ جو والد ہیں یا والد کا مقام پر ہیں. بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ہم آج اس رشتے کی بات کر رہے ہیں جسے باپ کہتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ وہ رشتہ ہے کہ جس رشتے کی وجہ سے ایک بچے کو خود اعتمادی ملتی ہے، اسے ویژن ملتا ہے، مستقبل کا ایک خواب، ایک سپنا والد کی طرف سے ملتا ہے. اکثر بچے خاص کر بیٹے اپنے فادر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے گھر میں کتنے خوش ہوتے ہیں. ہمارے دوست آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے. مگر جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور اپنا گھر ہوتا ہے ہمارا اور ہمارے گھر میں جب ماں باپ آتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. نہ جانے یہ کیوں ہوتا ہے ایسا. اتنا مضبوط رشتہ، اتنا معتبر رشتہ، اتنا اعلیٰ رشتہ، اگر پہچان انسان کو ہو اس رشتے کی تو اسے شرم آنی چاہیے کہ اپنے والد کے ساتھ کبھی وہ برا سلوک نہ کرے. آج فادرز ڈے کے اوپر، آج فادرز ڈے اور آج مجھے ایسا لگتا ہے یہ دن میں سمجھ نہیں آ رہا کیسے سیلیبریٹ کروں کیونکہ میرے ابو نے، والد نے جو مجھے آج تک دیا ہے، صرف ایک تھینک یو سر ہیپی فادرز ڈے کہنے سے وہ میں سب کچھ واپس نہیں کر سکتی، وہ احسانات میں نہیں چکا سکتی جو میرے والد نے مجھے دیے ہیں. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اے پوئم وتھ یو آل. واٹ میکس اے ڈیڈ؟ گاڈ ٹک دا اسٹرینتھ آف اے ماؤنٹین، the mystery of a tree, the warmth of a summer sun, the calm of the quiet sea, the generous soul of nature, the comforting arm of night, the wisdom of the ages, the power of the eagle's flight, the joy of the morning spring, the faith of the mustard seed, the patience of eternity, the depth of a family need. The God combined these qualities when there was nothing more to add. He knew his masterpiece was complete, and so he called it Dad. اور مجھے پتا ہے میرے والد ڈاکٹر موئز حسین میں یہ ساری کوالٹیز ہیں.
جب مجھے ان کے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے ان کا کندھا میرے پاس ہوتا ہے. جب مجھے ان کی ڈانٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے مجھے کب ڈانٹنا ہوتا ہے. صحیح وقت پہ صحیح مقدار پہ مجھے ڈانٹتے ہی ہیں. جب ان کو پتا ہوتا ہے میں رو رہی ہوتی ہوں تو یہ میرے پاس آتے ہیں بالکل میرے فرینڈ کی طرح. اور جب ان کو پتا ہوتا ہے مجھے ایڈوائس چاہیے تو میرے گرو کی طرح میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, مجھے سکھا رہے ہوتے ہیں چیزیں. سو تھینک یو سو مچ فار بینگ سچ اے لولی فادر اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ایوری تھنگ. کیونکہ وٹ ایور آئی ایم رائٹ ناؤ, سیریسلی میں آج بول بھی رہی ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے میں کچھ ہوں آج تو میرے صرف اور صرف میرے والد کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ. بس تھینک یو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے آگے پہنچانا ہے. یو لیو یور لائف دا وے یو ہیو بین ٹرین, جو بتایا گیا ہے. مطلب یو آر اے پاسبلٹی, تو اس پاسبلٹی کو آگے جانا چاہیے. دوسرے لوگوں کو پاسبلٹیز بناؤ اور اس طرح یہ کنورٹ ہوتی رہے. وہ تو میں کوشش کروں گی جو میرے والد مجھے چاہتے ہیں کرنے کی, لیکن میں کہتی ہوں اگر میرے والد جیسے والد سب کے ہوں تو دنیا میں کسی کو دکھ ہی نہ ہو. مجھے تو اپنی زندگی میرے والد سے کوئی دکھ نہیں ہے. ساری خوشیاں میری زندگی میں, ساری خوشیاں جو ہے وہ میری والد سے وابستہ ہیں. دیکھیں والد سب کے اچھے ہوتے ہیں, مگر ہوتا یہ ہے کہ انسانی رشتوں میں جہاں خود غرضی آ جائے, جہاں عدم تحفظ انسیکیورٹی آ جائے, جہاں وسوسے آ جائے, وہم آ جائے, شک اور شبہات آ جائے, وہ انسان کے پرسپشن کو ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں. صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے فائزہ لاہور سے. بالکل لے لیتے. کیسی ہیں فائزہ؟ السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. فائزہ کیسی ہیں؟ عروج ٹھیک ٹھاک. سچ بیوٹیفل ورڈ پایا, بہت اچھا لگا سن کے. تھینک یو سو مچ. اور سر ہم سب کے فادر ہیں, ہم سب کے باپو ہیں, کیونکہ پچھلے سے پچھلے سال آئی تھنک ہم نے ان کے ساتھ فادرز ڈے سیلیبریٹ کیا تھا, لاسٹ ایئر کیا تھا ہپنوتھراپی ورک شاپ میں. سب سے دل سے ان کو اپنا فادر مانا ہے اور پوری کوشش کرتے ہیں سر کو وہ ریسپیکٹ دیں. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور لاہور میں ہم نے منایا تھا نا پچھلے سال. ہاں جی سر, آج مجھے اسپیسیفکلی ایک بات پہ آپ کا بہت زیادہ تھینکس کرنا ہے. فوڈی جب میں نے پہلی دفعہ کی تھی تو یو میڈ می کلیئرنگ دا ایشوز ود مائی فادر. ٹھیک ہے. تو تب میں نے وہ ایک اسٹیپ اٹھایا اور آج میرے فادر اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن میرے دل سے اتنا بڑا بوجھ اٹھ گیا کہ تب اگر میں ان کی سوری نہ کرتی تو میں بھی آج میری روح کو سکون نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کے فادر کو جنت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے فادر کو جنت نصیب کرے. اور تم نے صحیح وقت پہ صحیح کام کیا, اسی لیے آج تمہیں کوئی گلٹ نہیں ہے. The credit all goes to sir obviously. Thank you so much. Sir, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابی. Thank you so much. Thank you. Love you sweetheart. Thank you. Bye bye. Take care. یہ جو کام انہوں نے کہا نا اکثر لوگ نہیں کرتے, اور میں آج کے پروگرام کے حوالے سے جتنے بچے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر تو آپ کے والد حیات ہیں, اگر گھر میں ہیں تو آج اس پروگرام کے بعد ان کو گلے لگانا, ان کا تھینک یو کہنا. اگر دور ہیں کسی اور شہر میں, کال کرنا ان کو اور ان کا شکریہ ادا کرنا. ماں باپ کا احسان آپ ادا کر ہی نہیں سکتے. اور کچھ ایسے بچے بھی ہوتے والد سے بات نہیں کرتے. ایسے بچے بھی ہوتے جو والد سے بات نہیں کرتے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں بات تو آج کے پروگرام کے بعد ریئلائز کریں کہ اگر وہ نہیں رہا, وہ سایہ اگر آپ کے سر پہ نہیں رہا تو آپ کے ایگزسٹنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ہی بیک ہے جو آپ کے پاس ہے, ایک ماں اور ایک باپ, اس کا رشتہ آپ کبھی چینج نہیں کر سکتے. اچھا, واٹ ایگزیکٹلی بابا از فادرز ڈے؟ واٹ از اے فادر ڈے؟ بیسکلی 1910 میں ایک باب نام کا آدمی تھا, اس نے 1903 میں ایک بیسکلی کانسیپٹ دیا تھا. ٹھیک ہے. کہ ایک ایسا دن منایا جائے کہ ان لوگوں کے لیے خراج تحسین پیش کرنا ہے, ان کو ٹریبیوٹ دینا جو یا تو والد ہیں یا انہوں نے والد والا کردار ادا کیا. کئی گھروں میں بلڈ ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے. بلڈ ریلیشن شپ ہونا ضروری نہیں ہے. اٹ کین بی اے اسپرچل فادر. ٹھیک ہے. کئی کے روحانی والد ہوتے ہیں, جیسے پیر و مرشد جو ہوتے ہیں وہ روحانی باپ کی طرح ہوتے ہیں. اسی طرح کسی ڈاکٹر نے جس نے کسی بچے کو اس طرح نگہداشت کی جیسے ایک باپ کرتا ہے. ایک اسکول کا ٹیچر جس نے ایک بچے پہ خصوصی توجہ دی ہو. کوئی بزرگ, کوئی تایا, کوئی چاچا, کوئی ماما, کوئی ایسی شخصیت جو باپ نہ ہو مگر باپ جیسا کردار ادا کیا ہو, اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے 1910 میں امریکہ کے شہر واشنگٹن جو کہ کیپٹل امریکہ کا, وہاں یہ سیلیبریٹ ہوا پہلے, اور پھر انٹرنیشنل ڈے بن گیا. اور انگریزوں کے لیے بڑا ضروری ہے بیکاز وہ اپنے والدین کو تو پوچھتے نہیں ہیں. یہاں 16 سال کی ایج ہوئی اور بچے نے گھر چھوڑا, اس کے بعد اس نے کوئی اور جابس کیے یا پارٹ ٹائم جاب کیے, اس نے اپارٹمنٹ رینٹ پہ لیا, اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ شفٹ ہو گیا. اور وہ ماں باپ جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا, اس کے بعد ان میں سے اکثر پوچھتے نہیں ہیں. صرف ان گھروں کے اندر جہاں اچھی تعلیم دی گئی ہے, اچھی تربیت, انگریزوں میں بھی ہے کہ اگر اچھی تعلیم, اچھے سنسکار جس کو کہتے ہیں, اچھی کردار کشی کی گئی ہے, کردار کو تراشا گیا ہے, کردار بنایا گیا ہے,
وہ بچے پھر ماں باپ سے رابطہ رکھتے ہیں. میکسیکن لوگ بڑے میکسیکن تو پاکستانی کی طرح ہوتے ہیں, بڑے کلوز ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور ان کے اندر یہ رواج ہے یا روایت ہے ان میں کہ ماں باپ کے ساتھ وہ منسلک رہتے ہیں الگ رہنے کے بعد. آج آپ نے دیکھا کہ آج فادرز ڈے کو ہم سیلیبریٹ کریں. فادرز ڈے سنڈے کو تھا, بٹ وی تھاٹ کہ ڈاکٹر موئز لاؤنج ایک باپ بیٹی کے ساتھ ہم کرتے ہیں, تو ہم نے آج ایک فادرز ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا سوچا. اگر آپ اپنے فادر کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, اگر آپ ان کو وش کرنا چاہتے ہیں, یا اپنی کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے, پلیز گیو اس اے کال. اینڈ اف یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ ٹو یور فادر, اینی تھنگ بیوٹیفل, اور کیا اگر آپ بھی کلیئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈو گیو اس اے کال. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی, میرا نام مریم ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں اپنے فادر کو بہت ہی تھینک یو کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ انہوں نے کبھی پیسوں کی کوئی قدر نہیں کی اور میری ہر چیز خرید لی, اور میں کبھی تھینک یو نہیں کر پائی. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. سو یو آر سیئنگ تھینک یو ٹو یور فادر. یس. آپ کے فادر کا نام کیا ہے؟ میرے فادر کا نام مشتبہ ہے. مشتبہ. چلیں ہم آپ کے فادر کو تھینک یو کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اصل میں مشتبہ صاحب, آپ کی بیٹی آپ کو بہت زیادہ تھینک یو کہہ رہی ہے اور آپ کو وش کری ہیپی فادرز ڈے. اچھا, ہم بیسکلی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ کردار گھر میں جو لیڈ کرتا ہے, کیپٹن ہوتا ہے نا گھر کا, صحیح, تو وہ کردار, وہ شخصیت جس کو ہم والد کہتے ہیں, فادر کہتے ہیں, اس کا بچوں کی زندگی پر کتنا بڑا اثر ہوتا ہے, کتنا گہرا اثر ہوتا ہے. اصل میں جن چیزوں کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں, ان عورتوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے خاوند کے ساتھ ان کے ایشوز ہیں تو برائے کرم بچوں کو بیچ میں نہ لائیں. اچھی بات نہیں. نہ والد کبھی اپنے بچوں کے دل میں ان کی ماں کے بارے میں کوئی غلط بات کہے یا زہر ڈالے, نہ عورتیں اپنے شوہر کے بارے میں, دونوں میں سے کوئی بھی نہ کرے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں گھر کے اندر تو سپورٹ چاہیے ہوتا ہے دونوں پارٹیوں. عموماً مرد کے پاس سپورٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل, وہ باہر جاتا ہے, 10 لوگوں سے ملتا ہے, پیسہ فائنینشیل کنٹرول اس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے, ارننگ بیوی اس کے گھر میں رہ رہی ہے, ارننگ ہاؤس ہولڈ میں ہینڈ ہوتا ہے, تو اسے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ. عورت کو سپورٹ چاہیے. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ مجھے پتا چلا, آج ہی پتا چلا, ایک شخص جس نے اپنے بچوں کو بہت پیار سے پالا, بہت ناز و نعمت سے پالا, دنیا کی بہترین چیز دے دی. اب وہ اس کی وائف جو تھی, وہ کوئی مسئلہ تھا ان کے درمیان آپس میں, لڑکے کی غلطی ہو لڑکی کی مجھے نہیں پتا, مگر وائف ویٹ کرتی رہی. جب بچے بڑے ہو گئے اور اب اس نے دیکھا کہ بچے اب میرا رائٹ اور لیفٹ ہینڈ اور میرے تمام سپورٹ ہیں, اس نے شوہر کے ساتھ بہت زیادتی کی. کیونکہ اب شوہر اب آواز نہیں اٹھا سکتا, جوان اولاد پہ آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, سامنے سے امپاورڈ ہو چکی ہے, پڑھی لکھی اولاد ہے. تو آج مجھے قصہ پتا چلا, مجھے بڑا دکھ ہوا اس شخص کے اوپر کہ جب اس کے بچے چھوٹے تھے, جب بے بس تھے, جب وہ چل نہیں سکتے تھے, یا اس نے انگلی پکڑ کے چلایا, جب اسکولوں میں ڈالا, اچھی اسکولوں میں مہنگی مہنگی فیس دی, تو کیا اسے پتا تھا کہ ایک دن اس کی اولاد اس کے ساتھ یہ کرے گی. دیٹ از ریئلی رانگ کہ اگر آپ ایک والد کا یا والدہ کا کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے پوری دنیا دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کوئی حق نہیں کہ آپ ان کے آگے آواز اونچی کر سکیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے رمشا, ہماری ریگولر کالر کراچی سے. السلام علیکم رمشا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک سر. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام رمشا, پہچان گیا. اچھا, مجھے سر ایکچولی کرنا تھا, آج آپ کا فادر کا ٹاپک ہے, سو آئی وڈ لائک ٹو سے سم تھنگ ٹو مائی ڈیڈ. میں نے کبھی ان کو ایکسپریس نہیں کیا, لائک فادرز ڈے پہ بھی مطلب ایکسپریس نہیں کر پاتی. سو آج وہ شو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کی شو سے آئی وڈ لائک ٹو سے ہم دیٹ آئی لو یو سو مچ. اور شاید میں ایکسپریس نہیں کر پاتی ہوں میں جتنا پیار کرتی ہوں, بٹ آئی ایکچولی ڈو اے لاٹ. نو, یو ریئلی ڈو لو ہم اے لاٹ, بیکاز میں تم سے جب ملی تھی, تمہارے ابو سے ہی ملی تھی, تو آئی نو ہاؤ مچ ہی لوز یو اینڈ ہاؤ مچ یو لو یو شو کرتا ہے. سو ڈو گیو ہم اے ہگ رائٹ ناؤ. فون رکھ کے جلدی نہیں, وہ یہاں پہ ابھی نہیں ہے, وہ آؤٹ آف ٹاؤن گئے. چلو جب واپس آئیں گے تو ان کو حق دے دینا, اینڈ گیو ہم اے کال. Yeah, okay, I will. Acha, Ruth, I have to tell you, thank you for personally for the Reiki discount. Oh, my pleasure, my pleasure. آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو پایا, مما آئی تھی پرسنلی تھینکس کرنے کے لیے, لیکن آپ نہیں ملی تھی. تھینک یو سو مچ ویرا, یو جسٹ لائک مائی لٹل سسٹر. ٹیک کیئر آف یور سیلف. بائے بائے. ہاں جی, اب یہ تو بڑی پیاری سی بچی کی کال تھی. اچھا دیکھیں, ایک ایج ہوتی ہے, ٹین ایج میں کہوں گی ہمارے پاکستان کے لحاظ سے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ویسٹرن ورلڈ. ٹین ایج یا سمجھے آپ لیٹ ارلی 20s 25 تک بچوں کو بڑی ڈیپینڈنس ہوتی فادر پہ, جو کچھ مطلب میجورٹی کی بات کر رہی ہوں, بٹ جیسے